بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. گریزن گروپ آف اسکول اینڈ کالجز کی طرف سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے. کل ہم نے سبق پڑھا تھا پہلی فتح، نسیم حجازی کا لکھا ہوا یہ سبق جو کل ہم نے اس کے حل لغت اور اس کے آدھا سبق جو ہم نے دیکھا تھا اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو گروپ میں آپ ہم سے پوچھ لیں. پہلی فتح کل ہم نے دیکھا ایک کہانی، نہید نامی ایک لڑکی جس کے خط لکھنے پر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو لشکر دے کے اس کی مدد کے لیے لسبیلا بھیجا تھا ادھر پہاڑی سلسلوں کی طرف. یہ بنیادی طور پہ یہ وہ ناول ہے جس میں محمد بن قاسم ایک 17 سالہ کا نوجوان ہوتا ہے. 17 سالہ نوجوان اپنی قیادت کو بڑے اچھے طریقے اور خوبصورت احسن انداز میں اس کی کمان کرتا ہے. تو محمد بن قاسم نہید نامی ایک لڑکی کچھ تجارت کی غرض سے ایک قافلہ آتا ہے لنکا سے. جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے تو جب وہ پہنچتا ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ لنکا سے جانے کے بعد وہاں کے جو ڈاکو تھے وہ قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد اس میں کچھ تاجر بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو قید کر لیتے ہیں. تو ان میں ایک جو گرفتار ہوتے ہیں یا قید ہوتے ہیں ہمیں ایک لڑکی ہوتی ہے نہید، جو حجاج بن یوسف کو خط لکھتی ہے. حجاج بن یوسف اپنا عبید کو بھیجتے ہیں ان کی طرف ملاقات کے لیے اور اپنے معاملات حل کرنے کے لیے. جب وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں، محمد بن قاسم کو فوج کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے کل ہم نے اس کے اہم نکات، نسیم حجازی کا تعارف اور سفر کا تعارف کل ہم نے دیکھا تھا. تو آج سب سے پہلے آپ جانتے ہیں یہ چیز آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے کہ جب آپ سے تشریح کرنی ہے تو آپ نے حوالہ متن کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد آپ رابطے کی علامت استعمال کریں گے. سبق کا عنوان، رابطے کی علامت، پہلی فتح. اسی طرح مصنف کا نام، پھر رابطے کی علامت اور پھر نسیم حجازی جو ان کا قلمی نام تھا. پھر ہم سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد بھی رابطے کی علامت استعمال کریں گے. 5 سے 6 سطور پر آپ سیاق لکھیں گے اور 5 سے 6 سطور پر مشتمل آپ اس کا سباق لکھیں گے. چھوٹے چھوٹے 2 پیراگراف آپ نے بنانے ہیں. 5-6 لائنوں کا سیاق ہوتا ہے، 5-6 لائنوں کا سباق ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 پیراگراف، ایک سیاق کا اور ایک سباق کا. اس کے بعد تشریح ہے. تشریح کے ہیڈنگ دینے کے بعد آپ رابطے کی علامت استعمال کریں گے، اور جس لائن پر آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے یا رابطے کی علامت استعمال کریں گے اس سے نیچے والی لائن پہ آپ لکھنا شروع کریں گے. اور 2 سے 2.5 صفحات کی تشریح ہوتی ہے، جس سے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 2 سے 2.5 صفحات جو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، حوالے کے اشعار، کوئی کوٹیشن، یہ بھی آپ نے دیں گے. تو بقول شاعر ہم لکھیں گے. بقول شاعر اگر آپ نے کوئی حوالے کا شعر لکھنا ہے تو بقول شاعر، اس کے بعد رابطے کی علامت، پہلے مصرے کے ساتھ آپ شعری علامت استعمال کریں گے اور اس کے بعد پہلا مصرع لکھیں گے، پھر دوسرا مصرع لکھیں گے. اسی طرح اگر درمیان میں آپ نے کوئی کوٹیشن دینی ہے، کسی دانا کا قول ہے یا حدیث مبارکہ یا فرمان قائد، اس طرح کی کوئی بھی آپ نے کوٹیشن دینی ہے تو اس کے بعد بھی آپ رابطے کی علامت استعمال کریں گے. جو کوٹیشن آپ نے دینی ہے یا لکھنی ہے وہ آپ نے وبین کے اندر اس کو بند کرنا ہے اور صفحے کے درمیان میں آنی چاہیے. اب آتے ہیں ہم توضیحات کی طرف. تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ شیراز ایران کے شہر کا نام ہے. سعدی شیرازی بہت بڑے ایران کے شاعر گزرے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی شاعر سے تھا. تو لسبیلا یہ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا لسبیلا کی طرف آیا تھا. تو لسبیلا بلوچستان کے شہر کا نام ہے، پہاڑی سلسلہ ہے. پھر حراب الدستہ سب سے آگے چلنے والا جو دستہ ہوتا ہے جنگ کے میدان میں، اس کو حراب الدستہ کہتے ہیں. جو مختلف انداز میں، مختلف سٹیپ بائی سٹیپ جو گروہ بنائے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو دستہ حملہ آور ہوتا ہے اس کو حراب الدستہ کہتے ہیں. شب کو مارنا، رات کو سوتے ہوئے اچانک حملہ کرنا. تو اس کے بعد مجلس شورا، اس کا مطلب ہوتا ہے مشاوراتی کمیٹی. مجلس شورا وہ ہوتی ہے جس میں کئی لیڈر یا سپہ سالار موجود ہوتے ہیں
اور ان کو بیٹھ کے آپس میں وہ بات چیت کرتے ہیں، مشاورتی کمیٹی ہوتی ہے، بیٹھ کے مشورہ کرتی ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کو مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قادسیہ، یہ کوفہ سے تقریباً 11 میل مغرب میں واقع ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص نے اس کو فتح کیا۔ قادسیہ بنیادی طور پہ ایک جگہ کا نام ہے، یہاں پہ ایک جنگ لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو قادسیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کے مشورے پر حضرت عمر نے ان کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا، کپتان بنایا تھا، جنہوں نے قادسیہ کے مقام پر ایرانی فوج کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد ہے مسنا۔ تو مسنا کیا ہے؟ یہ مشہور فاتح تھا جنہوں نے ایران اور عراق کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ کچھ توضیحات تھی جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اب اس کے حل لغت کی طرف آتے ہیں۔ حل لغت ہے عیانت، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، بدر کر یعنی ڈر کر، خوف زدہ ہو کر، ٹیلا ریت کا پہاڑ نما ڈھیر، منقسم اس کا مطلب ہوتا ہے بٹی ہوئی یا تقسیم شدہ، ترغیب دینا اس کا مطلب ہوتا ہے راغب کرنا، مہم مشکل کام، متقاضی تقاضا کرنے والا، نائب اس کا خلیفہ یا مقرر، نائب جس کو کہتے ہیں یا معاون سمجھ لیں، جاسوس جو کچھ اطلاع لے کے آتا ہے، مخبری کرتا ہے، بھیتی ہوتا ہے، اس کو ہم جاسوس کہتے ہیں، اور مستقر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ۔ اب اس توضیحات میں ایک ذکر رہ گیا تھا، وہ تھا رستم۔ یہ ایرانی پہلوان اور سپہ سالار تھا جس کو جنگ قادسیہ میں ہلال بن علقمہ نے جنگ میں اس کو قتل کیا تھا۔ تو رستم ایک بڑا پہلوان بھی تھا، ایک نامور سپہ سالار بھی تھا، اور جیسے رستم اس جنگ میں مارا گیا اس کے بعد ایرانی فوج اس کے حوصلے پست ہو گیا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ رستم کے مر جانے کے بعد، قتل ہونے کے بعد ایرانی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ حل لغات تھی۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے بقیہ حصے کی طرف جو ہمارا رہتا تھا ریڈنگ کرنے کے لیے۔ محمد بن شہراز، یہ ایک صفحہ کل ہم نے پڑھا تھا، دوسرا صفحہ نمبر 35 سے آج ہم نے اس کی ریڈنگ دیکھنی ہے۔ محمد بن شہراز سے ہوتا ہوا، محمد بن قاسم شہراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ تو شہراز آپ کو پہلے پتا ہے کہ شہراز ایران کے شہر کا نام تھا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں، یہ مکران یہ بھی بلوچستان کے شہر کا نام ہے، پہاڑی سلسلے بھی ہیں یہاں پر۔ تو لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی عیانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ عیانت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ تو بھیم سنگھ اپنی 20، کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھیم سنگھ کی جو فوج کی تعداد تھی وہ 20,000 تھی، اور محمد بن قاسم کی جو فوج کی تعداد تھی وہ 12,000 تھی۔ اب جو لسبیلا کا جو سندھی گورنر تھا وہ بھی بھیم سنگھ کی مدد کو پہنچ گیا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنایا، تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے، یعنی جو تیروں سے مسلمان فوج پر حملہ کرتے تھے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود اس نے کیا کیا تھا کہ اس کو بھیم سنگھ کو اس بات کا اعادہ کروا دیا تھا، اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ ہم مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کو ہم لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمان کے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوتے بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ اکا دکا کا مطلب ہوتا ہے ادھر سے اچانک حملہ کر دینا، کوئی ادھر سے اچانک حملہ کر دینا، اور کسی بھی وقت کر دینا۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کے چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ آن کے آن کا مطلب ہوتا ہے فوراً، کہ اچانک نمودار ہوتا، اور نمودار ہونے کے بعد، پتھر برسانے کے بعد وہ 30-40 لوگوں کا جو گروہ ہوتا وہ غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ شتر سوار کا مطلب ہوتا ہے جو اونٹوں پر سوار تھے۔ تو جو گھوڑ سوار ہوتے تھے وہ تیزی اور پھرتی سے
اپنا دفاع کر لیتے تھے, اپنا بچاؤ کر لیتے تھے, لیکن جو شتر سوار تھے, جو اونٹوں پر سوار تھے, ان کے لیے بڑا پریشان کن صورتحال رہی. بعض اوقات بدکر کا مطلب ہوتا ہے ڈر کر, خوف زدہ ہو کر اونٹوں کو منظم کرنا کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ اکٹھا کرنا. حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل تھا. اب جو حملہ کرنے والے لوگ تھے ان سے جو زیادہ مشکل کام تھا کہ دوبارہ جب اونٹ ادھر ادھر بکھر جاتے تھے, ان اونٹوں کو اکٹھا کرنا, منظم کرنا, دوبارہ ترتیب میں لانا, یہ بڑا مشکل کام تھا. محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنے والے, ہراول یعنی جو آگے لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں, ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا, لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی. تو محمد بن قاسم جس طرف آپ نے جو پیدل لوگ تھے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ایک جماعت ادھر سے حملہ کرتی وہ ادھر سے بھاگ جاتی, پھر ادھر سے دوسری جماعت آ جاتی, وہ حملہ کر دیتی. ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا. اسی طرح اگر ٹیلے سے دائیں جانب سے حملہ کیا گیا ہے تو اس کے بعد اچانک فوراً وہ ادھر متوجہ ہوتے, مسلمانوں کی یہ فوج تھی, یہ مسلمان تھے, اور اس کے بعد دوبارہ ادھر سے حملہ کیا جاتا ہے. یہ بڑی دشوار کن صورتحال تھی. جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی, ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا کہ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض پہرا دینا پڑا. کہ شب خون مارنے کا مطلب ہوتا ہے رات کو سوتے وقت اچانک حملہ کرنا. تو اس ڈر سے کہ یہ نہ ہو کہ مسلمان آرام کریں اور اس آرام کے بعد رات کو سوئیں اور یہ لوگ شب خون ماریں اور اس کے بعد مسلمانوں کو نقصان ہو, تو انہوں نے کیا کیا, 1/4 فوج یعنی 12,000 میں سے 3,000 جو فوج تھی اس کو ٹیلوں پہ انہوں نے تعینات کر دیا تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ آرام کر سکیں. ایک شام محمد بن قاسم کے جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط گلا اس لشکر کا مستقر ہے. مستقر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ ہونا. کہ 20 کوس کے فاصلے پر, ایسا سمجھ لیں کہ 20 قدموں کے فاصلے پر یا تھوڑا سا میل سے کم ہوتا تھا کوس کا فاصلہ, ایک پہاڑی ٹیلہ ہے, وہاں پہ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی. مجلس شورا وہ مشاورتی کمیٹی جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے تھے, انہوں نے اس کو طلب کیا. بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی, صلاح کا مطلب ہوتا مشورہ, کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے. کہ ان میں سے بعض سالار ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کا راستہ ہے وہ ہموار بھی ہے, برابر بھی ہے, اس طرف ہم اپنا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس بات کو محمد بن قاسم راضی نہیں ہوا تھا. ہم اس قلعے سے جو چند قدر دور ہیں اس قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے, لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہو. متفق کا مطلب ہوتا ہے اتفاق کرنا. محمد بن قاسم نے انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوگا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی ہے. یہ قلعہ ان کے دفاع کے لیے اہم چوکی. مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کی فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور دشمن کے جو ہر سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیوبند پہنچ کر اس شکستہ خورد ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے. محمد بن قاسم یہ چاہتا تھا کہ جو پیچھے سے جو حملہ آور لوگ ہوں گے, اگر ہم آگے چلے گئے جو پیچھے سے حملہ آور ہوں گے تو ہمیں زیادہ نقصان پہنچے گا, آگے سے بھی دشمن ہوں گے. محمد بن قاسم یہ چاہتا تھا کہ پہلے ان کو ختم کرنے کے بعد آگے پھر بڑھا جائے, جب ہم ان کو آسانی کے ساتھ اس کو فتح کریں اور فتح کرنے کے بعد ہم اس کو آگے بڑھ جائیں. اور پھر ان کا مقصد تھا کہ یہ لوگ یہاں سے فرار ہوں گے اور شکست خوردہ ذہنیت رہے گی, یعنی جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ جا کے دیوبند میں بتائیں گے. مسلمانوں کا جو خوف اور مسلمانوں کا یہ دہشت ہے وہ اس کو مزید اس میں تقویت ملے گی. لیکن اگر ہم کترا کے یہاں سے نکل گئے تو اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب محفوظ نہیں رہے گا. عقب کہتے ہیں پچھلے حصے کو, کہ اگر ہم یہاں سے کترا کے نکل گئے تو ہمارا جو بیک ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. یہ پیچھے سے کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں, تو اس لیے پہلے ان کا خاتمہ ضروری ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ ضروری ہے. ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے. اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے لشکروں کی تعداد کافی تو اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کریں گے, اور اگر اس میں ہماری بہتری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کو زیادہ تر آس پاس کے پہاڑیوں پر منقسم ہے, یعنی تقسیم شدہ ہے, بٹی ہوئی ہے, بکھری ہوئی ہے. محمد بن قاسم نے کہا کہ یہ جتنے فوج ہے اگر یہ کافی ساری تعداد میں ہے, جب ہم نے ان پہ حملہ کیا تو یہ سارے نیچے اتریں گے اور ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی, یہ صورتحال بھی کلیئر ہو جائے گی کہ ان کی تعداد کتنی ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ
سامنے نہیں آئے تھے، وہ 40-50 کا گروہ آتا تھا جو آگے ان پہ حملہ کرتا اور پھر دوبارہ غائب ہو جاتے تھے۔ تو آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے کے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے فیصلہ کیا، مجلس شورا میں یہ بات بتائی کہ 500 لوگ اس قافلے کے ساتھ میں لے کے، اور وہ بھی پیدل ہم جائیں گے، باقی فوج کے ساتھ رات پر پیش قدمی جاری رکھیں کہ بات کی جو ہے وہ رات کو آرام نہیں کرنا، آج آپ نے پیش قدمی جاری رکھنی، یعنی آگے بڑھتے رہنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں طرف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ چاندنی رات میں چونکہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ دور سے کوئی آتا دکھائی دیتا ہے، تو اندھیرے کا جو ہوتا ہے ڈر خوف، اس کے بنا پہ تو نہیں ہوتا۔ چاندنی رات کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہونے کی خبر مل جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے حکام کا انتظار کریں۔ اگر فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ پر منظم کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہو کر مقابلے کی ہمت کی، تو قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ کہ اگر انہوں نے کہا کہ میں رات کو اس قلعے کی فتح حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس صورتحال میں کہ جب میں اس کو فتح کر لوں تو صبح تک آپ کو پتہ لگ جائے گا، اگر ایسا آپ کو علم نہ ہوا تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ میں چند آدمی وہاں چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ جاؤں گا جہاں جنگ ہو رہی ہوگی، پھر ہم وہاں کا مقابلہ کریں گے۔ ایک بڑے سالار نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو، یعنی محمد بن قاسم کو ایک بڑے سالار نے مشورہ دیا کہ آپ نے جو مجلس شورا میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، آپ کی کوئی تدبیر غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا، قیادت کرنا، یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو ایک زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہو گئی تو انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے میں بھاگ نکلے۔ اب یہ محمد بن قاسم نے یہ جواب دیا کہ رستم، مثال دی، سمجھایا کہ جو رستم تھا یہ ایرانی پہلوان تھا اور بہت بڑا سپہ سالار تھا، لیکن ہوا کیا اس جنگ میں کہ جب رستم مارا گیا تو رستم کی جو شخصیت تھی وہ اس قدر اہم تھی کہ ایرانیوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو ایسے سمجھ لیا کہ ہم سارے کی ساری فوج شکست خوردہ ہو گئی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد ابی وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے، انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالاروں کی عدم موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ نے ایرانیوں کی طرح نہیں کرنا کہ رستم مارا گیا تو اس نے شکست تسلیم کر لی، آپ نے جو مثال سامنے رکھنی ہے وہ سعد بن ابی وقاص کی رکھنی ہے، جو زخمی ہونے کے باوجود گھوڑے پہ چڑھنے کے قابل نہیں تھے، بیٹھے تھے، لیکن مسلمان آسانی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا جو کپتان ہے وہ کہاں بیٹھا ہے، انہیں وہ مسلمان چونکہ اللہ کے لیے لڑتا ہے اس لیے انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسلامی تاریخ کی طرف اشارہ کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اگر سالار مارا جائے تو اس کے بعد اس کو شکست تسلیم کر لے فوج، ایسا نہیں ہوتا، وہ آخری وقت تک لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہتھیار نہیں ڈال دیں، ہم بادشاہ اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ ایک بڑا اہم نقطہ جس کی وضاحت کیا محمد بن قاسم نے کہ ہم کسی کے لیے نہیں لڑتے، نہ بادشاہوں کے لیے لڑتے ہیں، نہ سالاروں کے لیے لڑتے ہیں، ہم لڑتے ہیں صرف خدا کے لیے۔ بادشاہ اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے اس کی موت پر مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ تو مسئلہ کا یہ ایک بہت بڑا فاتح تھا جنہوں نے ایران اور عراق کے بڑے علاقے فتح کیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی شہادت کے بعد میں مسلمانوں نے ٹوٹ کر حملہ کیا اور ایران اور عراق کے بہت سارے شہر اپنے جگہ پر اپنے جو قبضہ کیا بہادری کا جوہر دکھائے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رستم نہ بنائے، خدا مجھے وہ بنائے تاکہ جس سے آپ لوگ ترغیب حاصل کر سکیں۔
سپاہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواروں کے پہرے کو چھپا کر رکھتا، اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ سپاہ سالار وہ نہیں ہوتا جس کے بہت سارے تلواروں کے پہرے، یعنی بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہوں، ادھر سے اس کے ساتھ ہوں، کہ کوئی ہمارے سپاہ سالار کی طرف نہ بڑھے، بلکہ سپاہ سالار وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر خود حملہ کرے اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کرتا رہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں شاید مہم کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کی متقاضی ہیں۔ متقاضی کا مطلب ہوتا ہے یہ بات تقاضا کر رہی ہے کہ پہلے ہم نے اس قلعہ کو فتح کرنا ہے کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ یہ اس بات کی طرف اس نے کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں کہ سب سے پہلے ہم اس قلعے کو کلیئر کر لیں، ان کے ساتھ ہم جنگ کر لیں، تاکہ اس کے بعد یہ جو ہمارے اکا دکا یا فوراً جو حملہ کرتے ہیں 40-50 کا گروہ آتا ہے، نمودار ہوتے ہیں، حملہ کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، تاکہ جو کم از کم ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور آسانی کے ساتھ اپنا آگے کا سفر کو جاری رکھیں۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ زبیر نے ساتھ جانے کا اصرار کیا تو محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا کہ ایک فتح کرنے کے لیے 2 دماغ، یعنی اگر 2 لوگ ہوں گے تو وہ اپنی سوچ اپنا طریقہ کار اپنائے گا، یہ اپنی سوچ اپنے طریقہ کار کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے میں ڈبل مائنڈ نہیں ہونا چاہتا، جو میرا دل کر رہا ہے میں وہی کروں گا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے، میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ اس نے کہا کہ میں فوج کے ساتھ آپ کا رہنا ضروری ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک بڑی عظیم اور خوبصورت روایت ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا ایک نائب بھی مقرر کرتے ہیں، اپنا ایک خلیفہ بھی بناتے ہیں کوئی بھی مہم کے بعد۔ اور انہوں نے محمد بن قاسم نے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اس کے بعد میں محمد بن ہارون کو اپنی جگہ مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو، یعنی جو زبیر تھا وہ اس کا نائب ہے، اس کا دوسرے نمبر پہ خلیفہ ہے۔ تو بچوں یہ ہمارا ناول تھا محمد بن قاسم، اس کو نسیم حجازی نے لکھا تھا۔ یہ آج انشاءاللہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔